गुज़श्ता आयात में नाज़रीन आपने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार जमीन में घूमने फिरने सैर का जिक्र किया और बार बार ये सवाल किया कि क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या नहीं देखा। यानी पहली कौमों का इंजाम क्या हुआ वो नहीं तुमने देखा, तुमने उनके आसार नहीं देखे। उनके आसार में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आयात हैं, ये यकीन के लिए आयात हैं, नसीहत है, सबक है। किन के लिए? जो गौर व फिक्र करने वाले हैं, जो नसीहत पकड़ने वाले हैं। तो अब नाजरीन हमारे ऊपर फर्ज है कि हम जमीन में घूमें फिरें, जमीन में सैर करें, पहली कौमों के जो आसार हैं उनको देखें। और आज जिस दौर में हम मौजूद हैं, आज के दौर में जमीन में सैर करना, जमीन में घूमना फिरना, पहली कौमों के आसार देखना इतना आसान हो चुका है कि शायद ही कोई और काम इतना आसान हो। आप अपने घर में, अपने घर के अपने ही कमरे में, अपने ही कमरे के नरम गरम बिस्तर पर बैठे हुए, अपने सामने रखे हुए कंप्यूटर, मोबाइल में बहुत आसानी से सैर कर सकते हैं। तो अब हम नाजरीन सैर करते हैं जमीन की और देखते हैं पहली कौमों के आसार को। वो कौन से आसार हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार देखने का कहा और उनसे इबरत हासिल करने का कहा। वो कौन से आसार हैं पहली कौमों के जिनको देखकर हमें ये अंदाजा होगा कि उन कौमों के पास क्या था। वो क्या शय थी जिसके दजल का वो शिकार हो गए। वो क्या शय थी जिसकी वजह से वो ये कहते थे कि हमें कोई जवाल नहीं, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो क्या शय थी जिस वजह से वो रसूलों की तकजीब कर देते थे, वो अल्लाह की आयात के खिलाफ निकल पड़ते थे, वो अल्लाह की कायनात में फसाद करते थे। वो कौन सी शय थी? जैसा कि कौम आद ने कहा, इस आयत में भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, पास जो आद थे पास इस्तकबार किया, यानी वो जमीन में बड़े बन बैठे, जमीन की तमाम मखलूकात को ये कहते थे कि हमारी गुलामी करो, हमारी बात मानी जाएगी, हालांकि उनको इसका हक नहीं था। और थे वो बहुत बढ़ के कुव्वत में से, वो कुव्वत में बहुत बढ़ के थे, यानी कि उनके पास असलहा, बारूद, मशीनें, टेक्नोलॉजी, ये जो कुव्वत है बहुत ज्यादा थी। और वो ये कहते थे कि कौन है जो हमसे बढ़कर कुव्वत में है, जो हमसे कुव्वत में बढ़कर है। और नाजरीन यहां ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो जबान से ऐसा हरगिज नहीं कहते थे, ना ही आज तक किसी ने जबान से ये दावा किया कि कौन है जो हमसे कुव्वत में बढ़कर है, बल्कि ये इंसान के अमाल की जबान है। कौम आद के पास जो टेक्नोलॉजी, जो मशीनें, जो कुछ था, उनके बलबूते पर उनके अमाल की यह जबान थी कि कोई भी उनसे कुव्वत में बढ़कर नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही वही जात है जिसने तुम्हें खलक किया और वही तुमसे बढ़कर है कुव्वत में। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और वो थे अल्लाह की आयात के साथ जहद करने वाले, यानी उनके पास इतना इल्म था कि जब कोई भी आंधी तूफान, कोई आजाब आने वाला होता तो वो ऐसे बंदोबस्त करते, या तो वो आजाब ना आता या फिर वो आजाब उनका कुछ बिगाड़ ना पाता, जिसकी वजह से वो समझते थे कि उनसे बढ़कर कोई कुव्वत में नहीं है। जैसे आज अमेरिका और मगरिब समझते हैं कि दुनिया में कोई भी उनसे ताकत में बढ़कर नहीं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी ऐसी तबाही जिन्हें कुदरती आफात कहते हैं, इनके आगे ये लोग बेबस हैं। और अगर आज इनको ऐसे वसाइल हासिल हो जाएं कि ऐसी आफात भी इनका कुछ बिगाड़ ना पाए, तो जरा तसव्वुर करें कि इनका दावा क्या होगा। ये यही समझेंगे कि कायनात में अगर कोई रब है तो यही है, इनके अलावा और कोई नहीं, और कोई नहीं इनका कुछ बिगाड़ सकता। यानी कि अगर कोई तबाही आ रही है, कोई ज़ल्ज़ला आ रहा है, तो अगर इनके पास ये कुव्वत है, ये पहले ही उसको रोक दें, तो जाहिर है इनका दावा तो यही होगा। बिल्कुल यही दावा कौम आद का था और जो बाकी कौमें थी।
لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اب ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم زمین کی سیر کریں اور جانیں وہ کون سے آثار ہیں جن کا بار بار قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان سے ہمیں یہ اندازہ ہو، یہ ادراک ہو کہ پہلی قوموں کے پاس کیا تھا، وہ کون سی شے تھی جس کے دجل کا وہ قومیں شکار ہو گئیں اور تباہی و ہلاکت نے انہیں آ گھیرا، وہ کون سی شے تھی جس سے تمام کے تمام نبیوں نے ان کو ڈرایا کہ یہ دجال ہے، حالانکہ تم اسے مسیحا سمجھتے ہو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ دجال ہے۔ تو ناظرین آپ سکرین پر ان اینٹوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اینٹیں آج دنیا کے مختلف علاقوں میں دریافت ہوئی ہیں جو کہ زمین تلے دبی ہوئی تھی۔ ان اینٹوں میں سے ایک ایک اینٹ کا وزن اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کا جب انسان کو علم ہوتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سکرین پر نظر آنے والی ان اینٹوں کی لمبائی تقریباً 60 فٹ، ان کی چوڑائی اور موٹائی 12 سے 20 فٹ کے درمیان، اور ایک اینٹ کا وزن تقریباً کم سے کم 1200 ٹن ہے، جس کے بارے میں تصور کرنے سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج یہ اینٹیں اردن اور روس کے مختلف علاقوں میں زمین کی کھدائی کے درمیان دریافت ہوئیں، اور جب تحقیقات کی گئیں دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان اینٹوں پر تحقیقات کی تو پتہ چلا یہ اینٹیں آج سے 5000 سال پہلے کی ہیں، اور ان کے دبنے کی وجہ ایک بہت بڑا عظیم سیلاب تھا، اور ان اینٹوں سے بلند و بانگ آسمانوں کو چھوتی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ اور ناظرین آج ایسی اینٹیں بنانا اور ایسی اینٹ کو اٹھانے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود کہ انسان آج بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ وہ قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اس کے بعد اس کے پاس بڑی بڑی مشینیں۔ آج انسان کے پاس جتنی بھی مشینیں ہیں ان کئی مشینوں کو جمع کرنے سے بھی ان اینٹوں کو اٹھانا اور اٹھا کر کسی مقام پر رکھنا یا ان سے کسی دیوار کی تعمیر کرنا انسان کے خواب و خیال سے بھی باہر ہے۔ تو ناظرین ہم غور کریں کہ وہ کون سی شے تھی جس شے سے ان انسانوں نے یہ اتنی بڑی بڑی اینٹیں بنائیں، اور وہ کون سی شے تھی جس سے اتنی بڑی بڑی اینٹوں کو اٹھا کر ان سے عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان اینٹوں میں غور و فکر کرنے سے رائی برابر بھی شک نہیں رہتا جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ تم پہلی قوموں کے 10% کو بھی نہ پہنچے اور نہ پہنچ سکتے ہو۔ تو ناظرین آج ہم جو مشینیں دیکھتے ہیں یہ بڑی بڑی غیر معمولی قوت کی حامل مشینیں، یہ ان قوموں کا 10% بھی نہیں ہے۔ یہی وہ مشینیں تھیں جن کے دجل کا وہ لوگ شکار ہو گئے، یہی وہ ایجادات تھیں انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کی ہوئی جن کے دجل کا وہ شکار ہو گئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو سہولتیں ہیں، یہ تو مسیحا ہے، یہ تو فائدے کی اشیاء ہیں، لہذا دنیا میں خوب انجوائے کرو، عیاشیاں کرو، مزے لوٹو، آسانیاں، سہولتیں۔ ناظرین آج جن سائنسدانوں نے بڑے بڑے نامور سائنسدانوں نے ان اینٹوں کے اوپر تحقیقات کی تو انہوں نے یہ بات کی کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں ہے، اور اگر کسی بھی صورت یہ یقین دلا دیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ یہ کام انسان کا ہی ہے تو جن انسانوں نے یہ کام کیا وہ موجودہ انسانوں سے اس قدر ٹیکنالوجی میں بڑھ کر تھے کہ آج کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اسی طرح ناظرین سکرین پر نظر آنے والے یہ بلاکس جنہیں ایچ بلاکس کہا جاتا ہے، ان کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بلاکس بھی زمین میں دفن ہوئے دریافت ہوئے۔ ناظرین یہ بلاکس ایسے ہیں کہ آج دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدانوں اور دنیا کی بڑی بڑی نامور یونیورسٹیوں، ریسرچ سینٹروں، اداروں نے ان پر تحقیقات کی تو وہ اس بات کو بتانے سے قاصر ہیں کہ بلاکس کیسے بنائے گئے، ان کو کیسے تراشا گیا، ان کا وزن، ان کا ڈیزائن، ان کو تراشنا آج کے دور میں ناممکن ہے۔ ان بلاکس کو اتنی صفائی کے ساتھ اور ریاضی کے پیچیدہ ترین اصولوں کے تحت کیسے تراشا گیا؟ ان بلاکس کو ان نظر آنے والے ڈیزائنز میں کس طرح کاٹا گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینے سے آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان قاصر ہیں۔ وہ بالکل ایسے ہیں گویا کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اور پھر وہی بات، وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں ہے، کیونکہ ریاضی کے اتنے پیچیدہ ترین اصولوں، قوانین کی بنیاد پر ان بلاکس کو تراشنا اور جن ڈیزائنوں میں یہ بلاکس تراشے گئے یہ ناممکن ہے۔ اور اگر یہ یقین دلا دیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ یہ حقیقتاً انسانوں کا کام ہے، تو جن انسانوں نے یہ کام کیا، جن انسانوں نے یہ بلاکس تراشے، وہ آج موجودہ انسانوں سے نہ صرف ٹیکنالوجی میں انتہائی غیر معمولی حد تک آگے تھے، بڑھ کر تھے، بلکہ وہ انتہائی غیر معمولی ذہانت رکھنے والے تھے، اور آج کا انسان ان کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔